انگریز بہت مانتا ہے حسد کو، جادو جنات کو بہت جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ آسمانی نظام ہے اس کا علاج حسد، زمینی نظام میں حسد کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، حسد ایک ایسا راز ہے جو صرف سینے میں ہوتا ہے۔ میٹھے بول سے بندہ بول رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، جھک کے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میرا اس سے بڑا کوئی دوست ہے ہی نہیں، پر دل میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں۔ نواب بہاول خان عباسی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ حج پہ گئے، قافلہ ساتھ گیا، قافلہ، اور ایک خادمہ تھی پرانی خاندانی، اس کے اندر حسد تھا، اس نے آخر تھوڑی سی چیز دی اور وہیں جھٹکا لگا، اور زہر حلال ایسا سخت زہر تھا، اور وہ بندہ وہیں حج کے بعد جوانی 30-32 سال کی عمر میں ختم ہو گئے۔ پھر ان کے خاندان میں ریت چلی کہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے چیز نہیں کھاتے تھے۔ آخری نواب تک جو 1966 میں فوت ہوئے، آخری نواب تک نہیں کھاتے تھے، ایک برتن ہوتے تھے ان میں چیز رکھتے تھے، اور اگر اس میں کھانے میں زہر ہوتا تھا برتن خود بہت ٹوٹ جاتا تھا، پھٹ جاتا تھا۔ حسد ہماری زندگی میں چلے گا، اور اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا سلام، 11 بار اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اس کی حفاظت اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ یا سلمان فارسی کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی۔ اللہ کے بغیر کہیں سے نظام نہیں چلے گا، ورنہ حسد قرضوں میں مبتلا کر دے گا، مرضوں میں مبتلا کر دے گا، بیماریاں کھا جائیں گی، روگ کھا جائیں گے، تکلیفیں کھا جائیں گی، زندگی کا سانس ایک دکھ ختم نہیں ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا، اور زندگی میں مسائل مشکلات میں ایسا الجھے گا بیچارہ، ایسا الجھے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، ایک وقت تھا کہ اس ملک کے نامور انسان تھے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ حسد ہوا، حسد ہوا۔ پہلے تو اس کو سمجھتے رہے کہ میرے پاس حالات ہیں، کاروبار تھی، ملیں تھی، ختم ہوتی گئے، کاروبار ختم ہوتے گئے۔ پھر عزت پہ حسد ہوا، پھر وقار پہ حسد ہوا، پھر شہرت پہ حسد ہوا، پھر جسم پہ حسد ہوا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ زندگی کی ہر چیز ہار گیا، زندگی کی ہر چیز ٹوٹ گئی اور ہر چیز چھن گئی، کچھ باقی نہ بچا، کچھ باقی نہ بچا۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سعادت بھی گئی، سب کچھ چلا گیا، ہر چیز ختم کر دی، حسد کھا گیا۔ لٹنے کے بعد احساس ہوا، خیال آیا لٹنے کے بعد کہ جو تھا حسد تھا، جو تھا حسد تھا، پر اس وقت تک کشتی جل گئی تھی اور اس وقت تک زندگی ختم ہو چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ میرا نام لے کے آپ پہ مجھے حسد محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لگے ایک دفعہ ایک سنجیدہ بے لوث، بالکل بے لوث ایک درویش نے مجھے کہا کہ لگے اپنے حسد کا علاج کریں ورنہ سب کچھ چھن جائے گا۔ کہا ان کی بات سے مجھے جھٹکا تو لگا، اور مال دولت عزت شہرت چیزوں کو ریل پیل ایسی تھی مجھے خیال ہی نہ رہا۔ میرے اوپر استقبال کی دنیا ایسی تھی، دولت کی دنیا ایسی تھی، اقتدار کی دنیا میرے پاس چیزیں ہے، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں بس ٹھیک ہے۔
پر جب جھٹکا لگا نا، جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا، جھٹکا لگا، ہر چیز مجھ سے لٹ گئی، تو احساس ہوا کہ بس اب زہر اپنا اثر کر گیا ہے۔ پر بس زہر جب اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ زہر جب اپنا اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے۔ مجھ سے کہنے لگے، میں رات کو ایک فنکشن میں گیا، قیمتی بوسکی 2 گھوڑا بوسکی کا سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا، اور میں رات کو تھکا ہوا آیا نا، میں نے کپڑے ہی نہ بدلے، میں لیٹ گیا۔ صبح پتہ نہیں کتنے بجے میں اٹھا، دیکھا تو میرے سارا جو جسم ہے، یہ سینہ، اس پہ تازہ خون ہے، بالکل تازہ خون ہے۔ میں نے ہاتھ لگایا، ایسے دیکھا تو میرے ہاتھ خون سے بھر گئے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے جس وقت جس طرف کروٹ بدلی تھی بستر میں، وہ حصہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ اب بات ذرا سننے کی ہے جو آپ کو میں سنانا چاہوں گا، غور سے سنیے گا میری طرف دیکھتے ہوئے۔ اب دیکھیں، خون کپڑے نے چوسا، اندر بنیان تھی، اس نے چوسا، کروٹ بدلی، بستر نے چوسا، سب خون چوس لیا۔ لیکن کہتے ہیں جب میں اٹھا تو وہ خون ایسا تھا جیسے کوئی چیز ذبح ہوئی ہو اور اندر سے نکل رہا ہو، بہہ نہیں رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ حالانکہ خون تو کپڑے نے چوس لیا تھا، بستر کی چادر نے چوسا ہوگا، تکیے نے چوسا ہوگا، 2 کپڑوں نے یعنی قمیص اور اندر بنیان اس نے چوسا ہوگا، تو خون تو نشان ہوتا، پر خون بظاہر خشک ہو چکا ہوتا، نہیں ہوا تھا، خشک نہیں ہوا تھا۔ لگے مجھے حیرت ہوئی، وہ خون کی قمیض لے کے میرے پاس آئے، ایمرجنسی آ گیا، یہ کیا ہے؟ میں نے جب دیکھی تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس اتنا ہونا تھا کہ آپ کو جو عمل بتایا تھا فلاں فلاں چیز، اللہ کے نام کی برکت سے حفاظت ہو گئی، ورنہ اتنا ہونا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، خون کی الٹی آئی اور کپڑے خون سے، اور جناب فلاں صاحب مردہ حالت میں پائے گئے۔ اتنا ہونا تھا، زیادہ نہیں ہونا تھا، مردہ حالت میں پائے گئے۔ اور جب پتہ چلا کہ وہ حسد میں مبتلا تھے، محسود اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حسد کھا جائے، یا جو حسد میں مبتلا ہو اور دشمن کا حسد اس کو اس کے جسم کو یا بیماری کی شکل میں، کسی تکلیف کی شکل میں، کسی روگ کی شکل میں۔ قرآن نے ایسے بیان تو نہیں کیا، شر حاسد اذا حسد، حسد کا شر ہوتا ہے، حاسد کا شر ہوتا ہے، وہ چاہے بظاہر مسکراہٹ میں ہو، آپ کو کھانے کھلا رہا، آپ کو ہدیے دے رہا، آپ کو مال چیزیں دے رہا، اس کے اندر حسد پل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کینہ پل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بغض بیدار ہوتا ہے، اور اس کے اندر کا انتقام کھولتا ہے، وہ چاہے بہترین گفتگو کی شکل میں ہو یا مال چیزوں کی شکل میں۔ اور ضروری نہیں وہ سارے انسان ہی ہوں، اور ضروری نہیں آج کے بعد ہم ہر بندے کو دشمن سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ کئی لوگ ملے کہتے لوگ مجھے اس نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگ مجھے یہ دشمن ہے، سارے یہ ہیں، وہ تو پھر ماں باپ کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ جنات، اس لیے قرآن نے پہلے من الجنات، پہلے جنات کو بیان کیا ہے، پھر انسانوں کو بیان کیا۔ آمین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انسانوں کا حسد ہے، نہیں، پہلے جنات کا حسد ہے۔ تیری زندگی میں سب سے پہلے جنات جو حسد کریں گے تجھے نیک مجالس اور نیک راہوں سے ہٹائیں گے، شک وسوسے بدگمانیاں ڈالیں گے، اور مختلف شکلوں میں ڈالیں گے، تاکہ تو نیک، اور پھر منہ سے نکلوائیں گے تبصروں کی شکل میں، اور منہ سے نکلوائیں گے مختلف بدگمانیوں کی شکل میں، تاکہ تو ان راہوں کو چھوڑ دے، ان راستوں کو چھوڑ دے۔
یا پھر بیماریاں، روگ، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ایسے ایک کے بعد دکھ درد اولڑے گل پیگن، دکھ درد اولڑے گل پیگن، ایک مک دینی بے ول پیگن، ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے پھر آ جاتے ہیں۔ حسد، حسد، حسد کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہم نے آج تک۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ صرف میری پناہ میں آؤ گے تو اس کا علاج ہے، اس کے علاوہ میری پناہ کے علاوہ اس کا علاج ہی نہیں ہے دنیا میں۔ جو تو دنیا کی آخری، مائیکل جیکسن اس نے کہا کہ میں موت کا ہر تدبیر کروں گا، موت کو میں شکست دینے کی ہر تدبیر کروں گا، اور اس نے موت کو شکست دینے کی ہر تدبیر کی، موت کو شکست دینے کی ہر تدبیر کی، پر موت کو شکست نہ دے سکا، حتیٰ کہ فطری زندگی بھی نہ پا سکا، مختصر زندگی میں یوں چلا گیا۔ زندگی میں جس چیز کو شکست دینی ہے اس کے آلات ہیں، اس کی چیزیں ہیں، پر یاد رکھیے گا حسد کو ہم شکست نہیں دے سکتے، حسد ہمارے بس میں نہیں ہے۔ گاڑی کا شیشہ اونچا کریں گے، دھول مٹی سے، سردی گرمی سے بچ سکیں گے، پر یہ گاڑی کا اونچا شیشہ آپ کہیں آپ کو حسد سے بچا دے، بھول ہے آپ کی، بھول ہے، یہ بھولنا چاہیے۔ یہ غلطی ہے کہ آپ کو حسد سے بچا دے۔ اس لیے کہتا ہوں اپنی کوئی بھی محبوب چیز دیکھو تو فوراً پڑھو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس میں لا حول ولا نہیں ہے، خیال کرنا، جہاں جو لفظ ہے وہی لفظ ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت، کوئی محبوب چیز۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے مرشد کو دیکھا تو یہی پڑھا، خوش ہوتے تھے میرے مرشد، دل ہی دل میں یہ پڑھتا تھا، دل ہی دل میں، اور ان کے اوپر 6 بسم اللہ 5 صورتیں مسلسل دم کرتا رہتا تھا، حامیم لا ینصرون، یا حفیظ یا سلام، اور بھی عمل۔ اپنی کوئی محبوب چیز، گاڑی ہے، سواری ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی زندگی کی عمارت، بلڈنگ ہے، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ یہاں تک کہ خیر کی طرف اٹھنے والے قدم، تسبیح اور تسبیح خانے کی طرف اٹھنے والے قدم، ان قدموں کی نیت کر کے بھی پڑھنا، جو لمحے گزرے ہیں ان کی نیت کر کے بھی پڑھنا، ورنہ یہ حاسد آپ کے قدم آپ سے چھین لے گا، آپ کی سعادتیں آپ سے، تسبیحاں، وظیفے، ذکر چھین لے گا، اور ایسی دلدلوں میں، گندگی کی دلدلوں میں پھنسائے گا، بڑے عرصے کے بعد چیتا اور خیال آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، ہری پور کا تھا، اور اس سے میری ملاقات ہے 89 میں، 89 میں، اور یہ میری بات اس نے مجھے اسی سال بتائی تھی۔ ایک سفر میں ہم اکٹھے ہو گئے، اس وقت جوان، آج تو وہ بھی بوڑھا، 89 کو کتنے سال ہو گئے؟ 89 90 تقریباً 32-33 سال اندازہ، 34۔ تو کہنے لگا کہ میں لاڑکانہ کے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، سندھ لاڑکانہ اسٹیشن پہ کھڑا تھا، میں جوان تھا۔ ہری پور کے یہ پٹی ہے، مانسیرا ہری پور کی پٹی، پہاڑوں کی خوبصورت پٹی، اور اس وقت اس کی عمر کوئی 27-28 سال کی تھی، میرا گمان تھا، میرا خیال ہے اس سے بھی شاید زیادہ، بس اتنی تھی۔ تو کہنے لگا میں کھڑا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی اور مجھ سے سندھی میں پوچھنے لگی کون ہے؟ تو کہا کہ میں نے کہا میں سندھی نہیں جانتا۔ پھر ایک بندے کو لے آئی، کلی کو لے آئی اس میں جو اسٹیشن، اس نے کہا کہ یہ پوچھتی تو کون ہے؟ جی میں یہاں صبح سرات کا رہنے والا ہوں۔ اچھا کیا کرتا ہے؟ کہا وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی نا، میرے جسم میں ایسے ہوتا تھا جیسے بندہ نا، بندے کو پیچس لگتے 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 نا بندہ نڈھال ہو جائے، پیچس لگے، مروڑ لگے، اور بندہ نڈھال نہیں ہو جاتا۔
वक्त आता है कि जिस्म का सारा पानी निकल जाता है। कल मुझे ऐसे महसूस हो रहा था मैं निढाल हो रहा हूं, और मैंने साथ पड़ी थी बेंच, उस पे हाथ रख लिया, और वो माई मुझसे बातें कर रही है, बूढ़ी माई थी, मुझसे बातें कर रही, और बातें करके ना मुझे ऐसे देखा और चली गई। बस उसने कहा देखा क्या था। मेरे पास देखने की दो चीजें हैं। एक जवान मुझसे कहने लगे, एक स्टेशन पे था, एक बारात आई, बारात आई। मैं एक अल्लाह के वली की निस्बतों में बहुत अरसा रहा और दिल में नूर ही नूर था। एक बारात आई, उनकी पूरी बोगी थी, और बारात जाने लगी, और बारात में सब ने बनसवर के बारात थी। कहा कि मैं देखता रहा देखता रहा देखता रहा। उस बदनजरी का मुझ पे असर यह हुआ कि मेरे अंदर से महसूस किया कोई परिंदा था, ऐसे निकल गया। वो ईमान था। अल्लाह मुहब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फी कुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनस सालिहीन। वो चीज थी, वो निकल गई मेरे अंदर से, और कहा 60 साल तक फर्ज नमाजें मुझसे चली गई। और एक वक्त वो था कि मैं तहज्जुद में नहीं छोड़ सका। ये जो इश्क मजाजी है ना, जो कहते हैं मैंने फला जगह शादी करनी है, मैं कहता हूं इतने बड़े घाटे का सौदा है, इतने बड़े घाटे का सौदा है, इतने बड़े घाटे का सौदा, मैं क्या बताऊं। और कहा कि अब वो वाक्य मैंने ज़िमनन याद आया, या ये कहा कि वो बूढ़ी माई मुझसे बातें करती रही, देखती रही, करती रही। उसने ऐसे मुझे देखा ना, कहा ऐसे मुझे जिस्म निढाल हुआ, मैं बैठ गया, और फिर मुझे दो बंदों ने उठाया उसी वक्त दो बंदों ने उठाया। कहा कि वो जो मेरे साथ एक साहब खड़े थे, कहने लगे कि मुझसे कहने लगे मैं तुझे देख रहा था और मेरे जी में आ रहा था इस माई से तुझे बचा लो, इस माई से तुझे बचा लो। कहा कि एक वक्त था, माई कोठे वाली थी, इसके पास दुनिया आती थी, और अब खत्म हो गई है। अब इसके अंदर मर्द के हुस्न का हसद है, और जो हसीन नजर आता है ये अपना हसद उस पे डालती है और उसको लूट और खा के चली जाती है। रोज एक न एक बंदे के पेट भरने के लिए स्टेशन पे आती है, और रोज किसी न किसी को वीरान करके जाती है, बर्बाद करके जाती है, खत्म करके जाती है। मैं अगली बात क्या कहूं, क्या वजाहतें पेश करूं। क्या पता, क्या पता कहां से वार, किस तरह का वार, कहां से वार, किस तरह का वार, कैसा वार आए और मेरा सब कुछ लुट जाए। इसलिए अपने इर्द गिर्द हिफाजत का एक निजाम हो, और वो सिर्फ अर्शी निजाम है, उसका फर्शों से ताल्लुक नहीं है। जहां छुपाना भी जरूरी है। 3 चीजें ऐसी हैं जिनका छुपाना जरूरी है, एक औरत, एक रिस्क और एक दौलत। ये 3 चीजें छुपा के रखने की हैं। औरत के माने ही खुद छुपी हुई चीज के है, पोशीदा चीज के है। 3 चीजें ऐसी हैं कि मैं अक्सर कहता हूं, ये शापरों में दूध लाते हैं, शापरों में गोश्त, मेरी हाय निकलती है, और मैं अक्सर शापरों के ऊपर दम करता हूं। फिर पता नहीं शापर किसका दम मैं करता हूं। मैं पढ़ता हूं उसको देख के, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शापरों में ला रहे हैं खाने, चीजें नंगी ला रहे हैं। पहले टोकरियां होती थी, पहले थैले होते थे, या चलो कम से कम कागज के लिफाफे तो होते थे, ओला होता था, नजर नहीं पड़ती थी। खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें, उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म। आज कमाल चीज। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हुआ,
میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ہلایا، کہنے لگا ہاتھ نہ ہلا میرا، میں موشن روک کے بیٹھا ہوں، میرے کپڑے سارے بھر گئے ہیں، میرا ہاتھ نہ ہلا۔ میں کہ مسئلہ کوئی نہیں۔ میں گیا، میں نے جا کے 3 کیلے لیے، تھوڑی سی پتی لی، خشک پتی چائے کی، چینی لی، چائے اور پتی ملائی۔ میں نے کہا شیخ صاحب جیسے نمک لگاتے ہیں نا کیلا، اس کو نمک لگا لگا کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، بڑا کیلا نہ کاٹیں، تھوڑا تھوڑا ایسے نمک لگائیں۔ یہ نمک کون سا تھا؟ چینی اور پتی کا، یہ نمک سمجھ لیں، چینی اور پتی یہ سمجھ لیں نمک ہے، جیسے چیزوں کو نمک لگا لگا میں کہ کھائیں۔ اچھا، وہ تینوں کیلوں میں انہوں نے وہ نمک یعنی وہ پتی اور چینی کھا لی۔ میں پھر چلا گیا، کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد یا آدھے دن کے بعد واپس آیا تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بچا کرتی، بچ گیا میں۔ کہنے لگا میں چھینکتا تھا تو 10 نکل جاتا تھا، اور ایسے لمبا سانس لیتا تھا تو کپڑے بھر جاتے تھے، اتنے موشن لگے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، بعض ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کو سنگ رہنی کہتے ہیں۔ وہ تکلیف ہی ہوتی ہے ادھر کھایا ادھر فوراً اجابت میں ہر چیز نکل جاتی ہے، آنتیں اس کو قبول نہیں کرتی، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور یہ سنگ رہنی اس لیے کہتے ہیں یہ تیرے سنگ ہی رہے گی، تیرے سنگ سنگ، بس یہ جائے گی نہیں۔ یہ اتنی بیماری خطرناک ہے، اس کے لیے زبردست ہے۔ جس کا خون نہ رکتا ہو اور کہیں سے بھی نہ رکتا ہو، عورت مرد، تو اس کے لیے ایک ٹوٹکا زبردست ہے۔ کیلا، پتی اور چینی، دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں۔ 3 کیلے ایک وقت میں، اور ان کے ساتھ پتی اور چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا چمچ، بہت زبردست چیز ہے۔ ایک اور بتاؤ، کیلے کو نا درمیان سے کاٹیں، پھٹکڑی باریک لے کے، صرف 5 روپے کی، صرف 5 روپے کا نسخہ ہے، اور اس کو پھول نہیں کرنا، جلانا نہیں، کچی پھٹکڑی، چٹکی اس پہ پھیر کے اس کو انگلی سے ایسے پھٹکڑی پھیلا دیں، کیلے کو بند کر دیں، بند کر کے رات کو شبنم میں یا کہیں بند تھانک کے رکھ دیں۔ 3 کیلے، چٹکی چھوٹی ہو، اور چٹکی کتنی ہوگی؟ یہ 1 چٹکی آدھے چنے کے برابر ہوگی، چٹکی کی مقدار سمجھ گئے؟ آدھے چنے کے برابر۔ اب دیکھیں میں کیلے پہ چل پڑا، ہمارے ایک صاحب ہیں وہ پوری 70 شفاؤں کی ڈبی کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس کیا ہے، کہتے ہیں چنے کے برابر کیا ہو، کہنے لگے بھائی چائے بنا کے بیٹھ جاتا ہوں، 70 شفائیں کھاتا جاتا ہوں، چائے پیتا جاتا ہوں، کھاتا جاتا ہوں۔ ہمارے اردو بازار کے اشفاق خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ خمیرے کی کہتے ہیں 1 چمچ سے کیا ہوتا ہے، میں 1 ڈبی پوری کھاتا ہوں خمیرے کی۔ تو یہ چٹکی پھیلا دیں، رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے یہ کیلے کھا لیں نہار منہ، 3 کیلے، چند دن چند ہفتے ایسا کریں۔ پرانا ہیپیٹائٹس اور پرانا یرقان اور پرانا لیور سورائسس، جس میں جگر کا کینسر اور جگر سکڑ گیا ہو اور جگر ختم ہو رہا ہو، اس کے لیے کمال چیز، کمال ٹوٹکا ہے، جہاں سب لا علاج کر دیں، یہاں کیلے کا اور پھٹکڑی کا ٹوٹکا آزما کے دیکھیں، کیلے کا اور پھٹکڑی کا یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیں۔ چلو کیلے کے چھلکے بھی بتا دوں، وقت زیادہ اور کیلے کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا کیلا، جاپانی پھل، انار، بہت سے پھل بیان کی، منہ سے پہلا لفظ کیلا نکلا تھا۔ کیلے کے چھلکے لے کے اس میں تھوڑا سا پانی لیں، اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں، خوب شیک کریں، یہ گاڑا گاڑا لیپ بن جائے گا۔ اس گاڑے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں، اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں۔ سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں، یہ سب ختم، بس کمال چیز، ایسا ملے، لگائیں نہیں، بہت زیادہ ملے، اور پھر 2-4 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد چہرہ دھو لیں، ہاتھ پاؤں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو حسن کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، صرف حسن نہیں، داغ، دھبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ سکن آئلی ہو یا ڈرائی ہو، ایسی جلد جس میں تیل نکلتا ہے وہ ہو یا خشک جلد ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اچھا، جس کے ہاتھ پاؤں میں سے گرمی نکلتی ہو بہت زیادہ، بعض اوقات شوگر کی وجہ سے